20,000 ایسے مسلمان جن کو آگ کی بڑی بڑی خندقیں کھود کر ان میں ڈال کر ہلاک کر دیا گیا، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ یہ تمام مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور وہ مسلمان تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جتنی بھی امتیں گزری ہیں، ان تمام امتوں میں بہت سارے لوگوں کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیا گیا کہ وہ ایک خدا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور ایک خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس ذات وہ پاکیزہ ذات ہے کہ جس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان اپنی ایک جان تو کیا، اگر اس کو ہر لمحے کے اندر ہزاروں جانیں بھی دی جائیں تو وہ مسلمان اپنی تمام جانیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے قربان کر دے گا، کیونکہ ہر مسلمان کی زندگی کا حقیقی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو 20,000 ایسے سچے مسلمانوں کا واقعہ سنائیں گے کہ جنہوں نے اپنی رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اور یہ واقعہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے صرف 70 سال پہلے پیش آیا۔ ویسے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایسے بہت سارے عجیب و غریب واقعات پیش آئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے 2 واقعات ایسے پیش آئے کہ جن کو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک اصحاب فیل کا واقعہ اور نمبر 2 اصحاب اخدود کا واقعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے نجران عیسائیوں کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تو اس کے بعد عیسائی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ عیسائیوں کا ایک حصہ وہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یعنی خدا مانتا تھا، اور دوسرا حصہ وہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر اور نبی مانتے تھے اور ایک خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہودیوں کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور حکومت آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اٹھائے جانے کے بعد ایک خدا کا دین بڑی تیزی سے پھیلنے لگا، اس وقت یہودیوں کی جانب سے اس دور کے تمام مسلمانوں کو یعنی عیسائیوں کو دردناک سزائیں دی گئی۔ یہودیوں نے اس دور کے مسلمانوں کو صاف صاف کہہ دیا، یا تو تم لوگ یہودی ہو جاؤ یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ دجال مانتے ہیں اور اصلی دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں۔ دور کے اندر ایک جابر اور ظالم بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ذی نواز تھا، اور بعض روایات کے مطابق اس کا نام یوسف ذو نواز ابن شرجیل ہے۔ یہ ایک عیسائی بادشاہ تھا جو کہ بعد میں یہودی ہو گیا، اور یہ ایک ایسا بدبخت بادشاہ تھا کہ جس نے فرعون اور نمرود کی طرح خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا اور لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ بادشاہ ایک خاص قسم کے جادو کے ذریعے لوگوں کو بے وقوف بناتا اور خود کو خدا کہلواتا، جیسا کہ فرعون مصر کے اندر بڑے بڑے جادوگروں کے ذریعے کیا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا بھی ایک خاص جادوگر تھا جو اپنے جادو کے ذریعے اس کی حکومت میں اس کی معاونت کیا کرتا تھا۔ یار دوستو، جب یہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو یہ جادوگر اپنے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور اپنے بادشاہ سے کہنے لگا کہ اب میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، کبھی بھی مجھے موت آ سکتی ہے، لہٰذا مجھے ایک نوجوان اور ذہین و فتین لڑکا چاہیے تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ لڑکا میرا جانشین بن سکے اور آپ کی حکومت میں آپ کی معاونت کر سکے۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا اور ایک ذہین و فتین لڑکے کو تلاش کیا گیا اور اس لڑکے کو تلاش کر کے اس جادوگر کے سپرد کر دیا گیا۔ چنانچہ وہ نوجوان لڑکا روزانہ اپنے گھر سے نکلتا اور اس جادوگر کے پاس جاتا اور جادو سیکھتا۔ جس راستے سے یہ لڑکا جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا، قدرت الہی سے اسی راستے میں ایک عیسائی راہب کا گھر بھی تھا جو ایک خدا پر ایمان رکھتا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک دن یہ نوجوان لڑکا اس عیسائی راہب سے ملا تو اس کو اس کی باتیں بہت اچھی لگیں۔ یہ راہب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سچا پیروکار تھا۔ چنانچہ یہ لڑکا روزانہ اس راہب کے پاس بیٹھنے لگا اور یہ راہب اس لڑکے کو عقیدہ توحید کی تعلیم دینے لگا۔ اس طرح یہ لڑکا روزانہ جادو سیکھنے کے لیے آتا اور اس راہب کے پاس بیٹھ جاتا اور توحید کی باتیں سیکھنے لگتا۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد اس لڑکے کو اس بات کا یقین ہونے لگا کہ راہب حق پر ہے اور وہ جادوگر باطل پر، اور اس نوجوان لڑکے کو اس بات کا بالکل یقین ہو گیا کہ راہب حق پر ہے اور اس کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے۔
اس طرح اب یہ نوجوان لڑکا ایک خدا پر یقین رکھنے لگا اور ایک خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا۔ ایک دن قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ یہ لڑکا بازار میں جا رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ ایک خوفناک جانور ہے کہ جس نے لوگوں کا رستہ روکا ہوا ہے اور لوگ اس خوفناک جانور کی وجہ سے رستہ عبور نہیں کر پا رہے۔ اس وقت وہ لڑکا اپنے دل میں سوچنے لگا کہ آج وہ وقت ہے کہ جب ظاہر ہو جائے گا کہ وہ جادوگر حق پر ہے یا وہ راہب حق پر۔ چنانچہ اسی دوران اس لڑکے نے ایک پتھر کو اٹھایا اور دل میں یہ دعا کرنے لگا کہ یا رب العالمین، اگر وہ راہب حق پر ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کا رستہ صاف ہو جائے اور لوگ اپنی اپنی منزل کی طرف چلے جائیں۔ یہ سوچنے کے بعد اس لڑکے نے اس پتھر کو اٹھایا اور اس جانور کی طرف پھینکا۔ چنانچہ جیسے ہی وہ پتھر اس جانور کو لگا تو وہ جانور وہیں پر ہلاک ہو گیا اور اس طرح جانور کے مرتے ہی رستہ صاف ہو گیا اور تمام لوگ اپنی اپنی منزل کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد یہ لڑکا بھاگتا ہوا اس راہب کے پاس آیا اور سارا واقعہ اس راہب کو سنایا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد وہ راہب بہت خوش ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو ظاہر کر دیا۔ اس کے بعد وہ راہب اس لڑکے سے کہنے لگا کہ ان قریب تم ضرور آزمائے جاؤ گے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ایمان والوں کو آزمایا جاتا ہے۔ اس طرح وہ راہب اس لڑکے سے کہنے لگا کہ اگر تم کسی آزمائش میں ڈالے جاؤ اور حکمران تمہیں پریشان کریں تو کسی کو میرے بارے میں مت بتانا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ لڑکا اپنے رب کا قرب پانے لگا اور وہ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہو گیا اور اس کی کرامات میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اس لڑکے کے پاس دور دراز سے طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا مریض آتے تو یہ لڑکا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو شفا دے دیتا۔ اس طرح اس لڑکے کی شہرت کے چرچے پورے شہر میں پھیل گئے اور اس کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ اسی دوران قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ اس بدبخت بادشاہ کا ایک خاص درباری تھا جو کہ نابینا ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے اس درباری کا بہت علاج کروایا لیکن اس کو افاقہ نہ ہوا۔ ایک دن کسی نے اس نابینا درباری کو اس لڑکے کے بارے میں بتایا کہ یہاں پر ایک لڑکا ہے جو ہر مرض کا علاج کرتا ہے اور ہر مریض اس سے شفا پاتا ہے۔ چنانچہ اس درباری نے جیسے ہی یہ بات سنی تو اس نے بہت سارا مال و دولت اور تحفے تحائف اکٹھے کیے اور اس لڑکے کے پاس چلا گیا اور اس لڑکے سے جا کر کہنے لگا کہ اگر تم میری بینائی ٹھیک کر دو تو یہ تمام تحائف اور پیسے تمہارے ہیں۔ چنانچہ اس درباری کی یہ بات سن کر لڑکا اس سے کہنے لگا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر تم اللہ عز و جل کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور تمہاری بینائی لوٹا دے گا اور تم پھر سے دیکھنے لگ جاؤ گے۔ چنانچہ وہ درباری اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آیا تو اس لڑکے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بینائی اس کو عطا فرما دی اور وہ درباری پھر سے دیکھنے لگا۔ اس کے بعد وہ درباری خوشی خوشی اپنے بادشاہ کے دربار میں گیا۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بینائی واپس آ چکی ہے تو بادشاہ اس درباری سے پوچھنے لگا کہ تمہاری بینائی کون واپس لے کے آیا؟ تو وہ درباری اپنے بادشاہ سے کہنے لگا کہ میری بینائی مجھے میرے رب نے دی ہے۔ وہ بادشاہ جو خود کو خدا کہلواتا تھا وہ اپنے درباری کی یہ بات سن کر حیران ہونے لگا اور اپنے درباری سے کہنے لگا کہ میں نے تمہاری بینائی کب واپس کی؟ بادشاہ کی یہ بات سن کر وہ درباری اپنے بادشاہ سے کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، میری بینائی آپ نے نہیں بلکہ اس رب نے ٹھیک کی ہے جو میرا اور تمہارا حقیقی خدا ہے اور وہ اللہ عز و جل ہے۔ بادشاہ اپنے درباری کی یہ بات سن کر بہت غصہ ہوا اور اپنے درباری سے پوچھنے لگا کہ میرے علاوہ بھلا کون خدا ہو سکتا ہے؟ بادشاہ اپنے درباری کی یہ بات سن کر بہت غصے میں آ گیا اور اس درباری کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ وہ بادشاہ اپنے درباری پر تشدد کرنے لگا اور اس سے کہنے لگا کہ تم مجھے اپنا خدا مان لے۔ لیکن وہ درباری جو ایمان کی دولت سے مشرف ہو چکا تھا اور ایمان کا نور اس کے دل میں داخل ہو چکا تھا، اس نے بادشاہ کو اپنا خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ وہ بادشاہ اس درباری کو سخت سزائیں دیتا اور اس لڑکے کے بارے میں پوچھتا۔ آخر کار اس درباری نے اس لڑکے کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا۔ اس کے بعد اس بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ اس لڑکے کو پکڑ کر میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم کے مطابق اس لڑکے کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ ادھر یہ بدبخت بادشاہ اپنے جاہ و جلال میں اس لڑکے کے سامنے آیا اور غرور اور تکبر کے ساتھ اس لڑکے سے پوچھنے لگا کہ تمہارا جادو اب اس قابل ہو چکا ہے کہ تم نے بیماروں کو بھی شفا دینا شروع کر دی ہے۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر وہ لڑکا بادشاہ سے کہنے لگا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینے والی ذات صرف ایک ہی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔
اس طرح بادشاہ اس لڑکے کی یہ بات سن کر اس لڑکے سے پوچھنے لگا کہ کیا میرے علاوہ بھی کوئی اور رب ہے؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ ہاں، میرا اور تیرا خدا صرف ایک ہی ہے اور وہ اللہ عز و جل ہے۔ بادشاہ اس لڑکے کی یہ بات سن کر بہت غضبناک ہوا اور اس کو سزا کے طور پر اندھیری کوٹھڑی میں ڈال دیا۔ اس طرح بادشاہ اس لڑکے کو سزائیں دینے لگا اور تحقیق کرنے لگا کہ توحید کا درس اس لڑکے کو کس نے سکھایا۔ تنگ آ کر اس لڑکے نے بادشاہ کو اس راہب کے بارے میں بتا دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے باشندوں کو حکم دیا تو بادشاہ کے باشندے اس راہب کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے آئے۔ وہ بادشاہ اس راہب سے کہنے لگا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر مجھے اپنا خدا مان لے اور توحید سے انکار کر دے۔ لیکن اس راہب نے اس بادشاہ کے سامنے صاف صاف انکار کر دیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑنے والا نہیں۔ چنانچہ وہ بادشاہ اس راہب کی یہ بات سن کر بہت غصے ہوا اور غصے میں آ کر بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا کہ اس راہب کو آرے سے چیر دیا جائے۔ لہٰذا اس طرح بادشاہ کے حکم کے مطابق اس راہب کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا، لیکن اس راہب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو نہ چھوڑا۔ اس طرح اس راہب کو قتل کرنے کے بعد وہ بادشاہ لڑکے کی طرف متوجہ ہوا اور اس کو توحید سے پھرنے کا کہا، لیکن اس لڑکے نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ لڑکے کی یہ بات سن کر وہ بادشاہ بہت غصے میں آ گیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ اس لڑکے کو پکڑ کر پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور وہاں جا کر اس سے پوچھنا کہ یہ اپنے خدا کو چھوڑتا ہے یا نہیں۔ اگر تو یہ اپنے خدا کو چھوڑ دے تو اس کو زندہ واپس لے آنا، اور اگر یہ اپنے خدا کو چھوڑنے سے انکار کر دے تو اس کو پہاڑ سے نیچے گرا کر ہلاک کر دینا۔ چنانچہ بادشاہ کے باشندے اس لڑکے کو پکڑ کر ایک بہت بڑے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ اس طرح جب یہ سپاہی اس لڑکے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو اس لڑکے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب العالمین، تو جیسے بھی چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ ابھی لڑکا یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ اچانک وہ پہاڑ لرزنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ کے تمام سپاہی پہاڑ سے نیچے گر گئے، اور اس طرح بادشاہ کے تمام سپاہی نیچے گر کر ہلاک ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑکے کو بچا لیا۔ اس کے بعد وہ لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے دربار میں پھر سے حاضر ہو گیا۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا اور اس لڑکے سے پوچھنے لگا کہ تو زندہ کیسے بچ گیا؟ تو وہ لڑکا بادشاہ سے کہنے لگا کہ میرے رب عز و جل نے مجھے بچا لیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے باشندوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو پکڑ کر سمندر میں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کے باشندے اس لڑکے کو پکڑ کر جب سمندر کے درمیان میں پہنچے تو اس لڑکے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر سے وہی دعا کی کہ یا رب العالمین، تو جیسے چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے سمندر کے اندر طوفان آ گیا اور موجیں اٹھنے لگیں، اور اس لڑکے کے علاوہ بادشاہ کے تمام سپاہی سمندر کے اندر گر کر ہلاک ہو گئے، اور اس طرح پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑکے کو بچا لیا۔ اس کے بعد وہ لڑکا پھر سے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ تو کیسے بچ گیا؟ تو وہ لڑکا بادشاہ سے کہنے لگا کہ مجھے میرے رب عز و جل نے بچا لیا۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ بہت غصے میں آ گیا۔ اس وقت وہ لڑکا اس بادشاہ سے کہنے لگا کہ تو اس وقت تک مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ تو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مجھے قتل نہ کرے۔ چنانچہ وہ بادشاہ اس لڑکے سے پوچھنے لگا کہ وہ کون سا طریقہ ہے؟ تو وہ لڑکا بادشاہ سے کہنے لگا کہ تو ایک جگہ پر تمام لوگوں کو اکٹھا کر اور ان لوگوں کے سامنے مجھے ایک درخت کے ساتھ باندھ دے، اور پھر میرے ہی ترکش سے ایک تیر نکال اور اس تیر کو یہ پڑھتے ہوئے مجھ پر چلا، بسم اللہ رب الغلام۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، تمام لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور اس لڑکے کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور اس تیر کو بسم اللہ رب الغلام پڑھتے ہوئے اس لڑکے کی طرف چلایا تو وہ تیر لڑکے کی گردن پر جا لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکے کی روح پرواز کر گئی۔ اس طرح جب تمام لوگوں نے یہ دردناک منظر دیکھا تو وہاں پر موجود تمام لوگ بے ساختہ یہ کہنے لگے، اور تمام لوگ اس ایمان افروز منظر کو دیکھتے ہی بولنے لگے کہ ہم لوگ اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا اور اپنے حواریوں سے کہنے لگا کہ جس کا ڈر تھا آخر وہی ہوا، اور یہ تمام لوگ مجھے چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لا چکے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے غضبناک ہو کر اپنے حواریوں کو یہ حکم جاری کیا کہ تمام گلیوں کے کناروں پر بڑی بڑی خندقوں کو کھودا جائے اور ان میں آگ جلائی جائے، اور بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر مجھے اپنا خدا مانے اس کو چھوڑ دیا جائے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہ چھوڑے اسے اس آگ کے اندر ڈال دیا جائے اور اس کو اس آگ کے اندر زندہ جلا دیا جائے۔ چنانچہ اس کے بعد بڑی بڑی خندقوں کو کھودا گیا اور اس کے اندر آگ جلائی گئی، اور وہ خوش نصیب لوگ کہ جن کے دل ایمان کے نور سے منور ہو چکے تھے
اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لا چکے تھے انہوں نے آگے بڑھ کر ان خندقوں میں چھلانگیں لگانا شروع کر دی، اور اس طرح لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اپنی جانوں کو قربان کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے لگے۔ اسی دوران ایک ایسی عورت کو لایا گیا کہ جس کے پاس ایک معصوم بچہ تھا۔ جب بادشاہ کے باشندوں نے اس عورت کو آگ میں ڈالنا چاہا تو وہ عورت اپنے بچے کو دیکھ کر ڈرنے لگی۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کی جلوہ گری دکھائی اور اس بچے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، تو وہ بچہ بول کر اپنی ماں سے کہنے لگا کہ اے میری ماں، تو ڈر مت، بے شک تو حق پر ہے۔ اس کے بعد اس معصوم بچے اور اس عورت کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا۔ اس طرح اس ظالم بادشاہ نے بے شمار لوگوں کو آگ کے اندر ڈال کر شہید کر دیا۔ اس نجران کے واقعے میں صرف ایک شخص ایسا تھا جو اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے یہاں سے بچ نکلا، اور یہ شخص کیسر روم کے دربار میں پہنچا اور کیسر روم کے بادشاہ کے سامنے نجران کا سارا واقعہ سنایا۔ چنانچہ اس واقعے کو سننے کے بعد کیسر روم کے بادشاہ نے مسلمانوں پر ہونے والے اس ظلم کا بدلہ لیا اور نجران میں رہنے والے تمام یہودیوں کو قتل کر دیا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجران میں یہودیوں کی حکومت کا خاتمہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی حالت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔